اور ہم تو لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ جو تم میں لڑائی کرنے والے یعنی جو جہاد کرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں یعنی نیکیوں پر استقامت اختیار کرنے والے ہیں نا، اور جو جہاد کرنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر ہو جائیں گے، دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، کس ذریعے سے کہ جو جہاد کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں جد و جہد اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جو نیکیوں پر صبر و استقامت اختیار کرنے والے ہیں۔ صبر کا جو لفظ ہے نا، صبر کا مطلب سب سے پہلا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ نیکیوں پر صبر کرنا، قائم رہنا، نیکیوں پر صبر و استقامت اختیار کرنا، یہ ہوتا ہے صبر۔ اور پھر کوئی آزمائش آ گئی، تکلیف، پریشانی، غربت، مصیبت، سختی، بیماری، اس پر صبر کرنا، کوئی گلہ شکوہ نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور مجاہد کہتے ہیں مجاہدین کہ جو اللہ کے راستے میں کوششیں کرتے ہیں، نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اللہ رسول کا کہنا مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ مجاہدین ہوتے ہیں۔ اور جو اس میں پھر جہاد، جنگی جہاد بھی شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور آزمائش میں ڈالے گا، اور یہ جو ہے نا بندے پر یہ چیز یہ کھل جائے گی کہ وہ واقعی اللہ رسول کی خاطر جد و جہد اختیار کرنے والا بندہ ہے کہ نہیں، وہ اس نیکیوں پر صبر کرنے والا ہے کہ نہیں، یہ ظاہر ہو جائے گا۔ یہ ہر انسان جو مسلمان ہوتا ہے نا، جو بظاہر یعنی کہ کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام کے دائرے کے اندر آتا ہے، اس پر یہ آزمائش آتی ہے، اور بالآخر وہ یہ چیز جو ہے نا وہ ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعی مجاہد ہے کہ نہیں، کیونکہ ہر سچا مسلمان مومن مجاہد بھی ہوتا ہے اور صبر کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ یہ دو خوبیاں تو اس میں پائی ہی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو منافق ہوتا ہے وہ مجاہد بھی نہیں ہوتا، وہ اللہ رسول کے راستے میں بھی نہیں محنت کرتا، اور وہ صبر بھی نہیں کرتا، نیکیوں پر بھی صبر نہیں کرتا، مصیبتوں پر بھی صبر نہیں کرتا۔ یہ منافق کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہر بندے پر یہ آزمائش آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف جنگی جہاد کے ذریعے ہی کسی کی آزمائش ہو۔ جہاد جیسے کہ میں نے بتایا کئی طرح کی جہاد ہو سکتا ہے، اللہ کے راستے میں تبلیغ کرنا بھی جہاد ہے، نیک اعمال بجا لانا بھی جہاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے، تو اور جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، دولت دی، تو اب وہ اس مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے کہ نہیں، نیک مال بجا لاتا بھی ہے کہ نہیں، شکر کرتا ہے اللہ کا کہ نہیں کرتا، نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ یہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ صحیح تھا یا صحیح مومن تھا یا منافق بنا ہوا تھا۔ تو یہ معاملہ ہو۔ اس طرح کسی پر کوئی بیماری آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، غربت آ گئی، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ نا دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ مجھے کروڑ پتی بنا دے، دولت مند بنا دے، مجھے بزنس مین بنا دے۔ وہ اللہ تعالیٰ معاملہ ایسا کرتا ہے کہ اس کے بعد وہ غریب ہی رہتا ہے، اس پر کوئی اچھے سے حالات نہیں آتے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے یار اللہ تعالیٰ نے میری بات نہیں مانی، دعا نہیں سنی، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو وہ چھوڑ دیتا ہے، یہ نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے، نیک مال بھی بجا لینا چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، بے نمازی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے دراصل آزمائش کی ہوتی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ یوں اللہ تعالیٰ ہر بندے کی آزمائش کرتا ہے، کسی نہ کسی آزمائش میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ سب کی آزمائش سیم ہوتی ہے، سیم نہیں ہوتی، ہر طرح مختلف لوگوں کی مختلف جو ہے نا وہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ امیر و دولت مند بنا کے آزماتا ہے، کسی کو غریب اور تنگ دست بنا کر آزماتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو تندرست توانا بنا کر آزماتا ہے، کسی کو کمزور ناتواں بیمار بنا کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آزمائش کے بڑے طریقے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دوسری آیت میں بھی، سورہ البقرہ آیت 155 میں، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ جان و مال کے نقصان سے، کچھ اتلاف ثمرات سے۔ تو خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، یعنی جو نیکیوں پر قائم و دائم ہیں، صابر ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں تب بھی وہ صبر کرتے ہیں، گلے شکوے نہیں کرتے، نیک اعمال نہیں ترک کرتے نا، تو ان کے لیے خوشخبری۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے، اور کہ جو جہاد کرنے والے ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کو معلوم کر لیں گے اور تمہارے حالات جانچ لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ ایسا کرے گا تاکہ بندے پر اس کی حقیقت کھل جائے اور مومنوں پر بھی کھل جائے، مومنوں کو بھی پتہ چل جائے کہ کون بندہ جو ہے نا صحیح ہے، کون صحیح نہیں ہے، اور قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا تھا،
اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا تھا، جد و جہد کی تھی کہ نہیں کی تھی، صبر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. تو وہ ایسے آزمائش آئیں گی ہر بندے پہ، ٹھیک ہے نا.